السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں ارطغرل سیریز سیزن 1۔ اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں کائی ٹرائب کی۔ کائی ٹرائب جس کا اس وقت بادشاہ ہے یا بڑا ہے، چیف ہے، اس کا نام ہے سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹوں کا ہمیں اس میں ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ گندوقتو ہے۔ اس کے بعد ہمیں سنگر کا ذکر ملتا ہے، سنگرتکن جو کہ مسنگ ہے، اور اس کے بعد ہمیں ارطرو جو ارطرو غازی ہے وہ ہے، اور اس کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ دندار ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان شاہ کی ایک شادی پہلے ہو چکی تھی، اور اس سے اسے ایک اولاد تھی جو گندوقتو ہے، اور اس کے بعد اس نے ایک اور عورت سے شادی کی جب اس کی پہلی بیوی منگول کے ہاتھوں مر گئی، شہید ہو گئی۔ جو بھی معاملہ ہے اس کو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا سیریز میں۔ تو اس کے بعد اس نے ہائی میں ہاتون سے شادی کی، تو ہائی میں ہاتون سے پھر اس کو 3 لڑکے ہوئے، سنگرتکن اور ارطرو، اور اس کے بعد جو ہے جس کو ارطغرل کہتے ہیں اردو میں، اور دندار۔ تو اب یہ کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ یہاں ہے کہ سلیمان شاہ منگول سے لڑتے لڑتے اور پھر بازنطینیوں سے لڑتے لڑتے سلجک امپائر کے ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں پر اس نے کئی سالوں سے سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے، اور اب ٹرائب بہت بڑا ہو گیا ہے، اور اب ٹرائب کو زیادہ بڑی جگہ چاہیے۔ ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے جو بھیڑ بکریاں تو نہیں، ان کے بھیڑ ہوتی تھی، بھیڑ کے اون نکالتے تھے، پھر اون سے دھاگے بناتے تھے، دھاگوں سے قالینیں کپڑے بناتے تھے، ان کو بیچتے تھے، پھر ان سے جو پیسہ آتا تھا اس سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ جو ان کا ریوڑ جب بڑھ جاتا تھا تو اس ریوڑ کو بھی بیچتے تھے۔ ان کے اپنے ایلپس ہیں، ایلپس یعنی کہ ان کے اپنی فوج ہے، چھوٹی سی ان کی حفاظتی دستے ہیں جو ان کے سامان کی، ان کی ٹرائب کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال سلیمان شاہ جو ہے وہ اب پریشان ہے کہ کیا کریں۔ سلیمان شاہ کا ایک سمجھے ایک ایسا دوست ہے جو اس کی طرح بھائی کی طرح ہے، جس نے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا۔ اس کا نام ہے کردولو۔ کردوگلو جو ہے اب سلیمان شاہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ سلیمان شاہ اب چیف بننے کے قابل نہیں رہا، اس لیے ضرورت ہے کہ سلیمان شاہ کو بدل کر میں خود چیف بن جاؤں۔ ادھر سلیمان شاہ سردیوں سے پہلے موو ہونا چاہتا ہے کیونکہ ٹرائب کی ضروریات بڑھ گئی ہیں اور پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اس کا سب سے بڑا بیٹا جس کی بیوی ہے سلجن خاتون، سلجن اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، بلکہ سلجن ہی کی ساری پلاننگ ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اپنے باپ کے بعد اس پورے ٹرائب کا بڑا بن جائے، اور وہ دل سے اپنے سسر سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے جب یہ چھوٹی تھی غداری کی تھی، اور سلیمان شاہ نے اس کے باپ کو مار دیا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ اور اس کی چھوٹی بہن بچپن سے ان کی پرورش حائمہ خاتون نے کی، جو کہ سلیمان شاہ کی بیوی ہے، اور اس کے بعد اس کے بڑے بیٹے سے اس کی شادی بھی ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں یہ انتقام کی آگ لیے بیٹھی، سلیمان شاہ کی موت کا انتظار کر رہی ہے تاکہ اس کے بعد اس کا شوہر بنے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے دیور ارطغرل یا ارطرو غازی جو ہے اس سے ایک طریقے کی چپقلش دل میں رکھتی ہے کہ کیونکہ وہ ایک بڑا جواں مرد آدمی ہے، ابھی اس کی جوانی کا زمانہ ہے، از ان ہز ارلی 20s، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتی ہے کہ وہ اتنا مشہور نہ ہو، سارے اچھے کام میرے شوہر سے ہوں، وہ زیادہ مشہور ہو تاکہ اس کو ملے جو ملے۔ سنگرتکن ابھی سین سے مسنگ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خاندان والوں کے لیے تو وہ مر چکا ہے۔ منگول کی جنگ میں، جب منگولیوں کے ساتھ ان کی ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے اسے پھر نہیں لوٹتے پایا، تو انہیں نہیں پتا کہ وہ مر گیا ہے کیونکہ اس کی لاش نہیں ملی کبھی۔ بہرحال اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا۔ ماں ہر کھانے کے ساتھ ایک پلیٹ ایکسٹرا بیٹے کے لیے رکھتی ہے کہ شاید سنگرتکن واپس آ جائے۔ دندار بہت چھوٹا ہے، 13-14 سال کی اس کی عمر ہے، تو ہی از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ۔ بہرحال اب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بڑا بیٹا ہے سلیمان شاہ کا، وہ ایک نقشہ لے کر آتا ہے، اور اس نقشے میں وہ سلجک امپائر سے مائیگریٹ کر کے قریبی ایوبی امپائر کی سرحدوں پہ بسنے کا ایک پلان بناتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر ان سے زمین مانگیں گے۔ اتنا بڑا ٹرائب ہے، ان کے پاس زرخیز زمینیں ہیں، وہ ہمیں ایک زرخیز زمین عطا کریں گے، اور یوں میں اپنے ٹرائب کی نظر میں ایک ہیرو بن کے ابھروں گا۔ اسی سلسلے میں
وہ ایک میپ لے کر آتا ہے اور وہ اپنے ٹرائب کے آگے، اپنے باپ کے آگے یہ رکھتا ہے کہ ہمیں ایوبیوں سے مدد لینی چاہیے، جبکہ سلجک جو ہے وہ خود بڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ اچھا، سلجک کی پریشانی کیا ہے کہ سلجک ایک طرف بازنطینیوں سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف منگولیوں سے لڑ رہے ہیں، اور ان کی اپنی خانہ جنگیاں بھی چل رہی ہیں، جس میں سلجک امپائر کا بادشاہ سلطان علاء الدین ہے، لیکن اس کا جو اپنا بھائی ہے جو کہ شہزادہ نعمان ہے، وہ بیزنطینیوں کے ہاتھوں، ٹیمپلرز کے ہاتھوں قید ہو گیا ہے، اور اندر جو ہے بڑا عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے۔ خیر، اس کو وہ ٹرانسپورٹ کر کے ایک قلعے سے دوسرے قلعے لے کے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ارطغرل غازی کی طرف۔ ارطغرل غازی جو ہے وہ ایک ایسا نوجوان ہے جسے سیاست سے کوئی لین دین نہیں۔ وہ جب بے جو ہوتے ہیں نا، جو ٹرائب کے بہت بڑے چیفز ہوتے ہیں، ان کی جب میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں وہ آتا بھی نہیں، اپنے بڑے بھائی کو بھیج دیتا ہے۔ اس کو شکار کا شوق ہے، لڑنے کا شوق ہے، اور وہاں پر ایک آئرن اسمتھ کی شاپ ہے، جسے آپ سے لوہار کی دکان میں وہ کام کرتا ہے، اور اس کے وہیں دوست ہیں جو اس کے ایلپس بھی ہیں، اس کے دستے کے حصہ بھی ہیں، اور وہ بس اسی زندگی میں خوش ہے، اور وہ اس سیاست میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تو خیر، وہ اسی طرح شکار پہ نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ قیدی ہیں جو بلا رہے ہیں اپنی مدد کے لیے کہ ہماری کوئی آ کے مدد کرے، اور ان کے اوپر عیسائی ٹیمپلرز جو ہیں وہ حملے کرنے چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جا کر ان کو بچاتا ہے۔ وہاں پر ایک بچہ اسے ملتا ہے، ایک سمجھ لیں کائنڈ آف ادھیڑ عمر سے زیادہ کا ایک مرد ملتا ہے، اور ایک اسے لڑکی ملتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے حلیم خاتون، اور اس کے جو باپ ہے یہ ایکچولی ہے وہ شہزادہ جسے ٹیمپلرز نے پکڑ لیا، اور سلطان علاء الدین کا بھائی ہے، اور ساتھ ہے اس کا بیٹا، اور یہ حلیمہ جو ہے یہ اس کی بیٹی ہے۔ تو اب اسے تو نہیں پتا کہ یہ کسے لے کر جا رہا ہے، بڑے برے حال میں ہیں، انہیں یہ اپنے ٹینٹ میں لے آتا ہے۔ جب یہ اس کے ٹینٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک اور مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سے ٹیمپلرز جو ہیں وہ ساز باز کرتے ہیں ان مسلمانوں کے ذریعے جو سلجک امپائر کا حصہ ہیں کہ کسی طرح یہ شہزادہ ہمیں مل جائے، شہزادہ نعمان، تو کہ ہم اس کو یوز کریں گے سلطان علاء الدین کے خلاف، اور سلجک امپائر کو ہم 2 ٹکڑوں میں توڑ دیں گے کہ اس کے 2 بادشاہ ہو جائیں گے، دونوں بھائی الگ الگ حکومت کے دعوے دار ہوں گے۔ تو وہ یہ پلان بنا رہے ہیں، ان کا پلان آٹومیٹکلی ارطغرل کے ہاتھوں فیل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ ارطغرل جو ہے جب واپس آتا ہے تو اس کا باپ ساری بات سارے ٹرائب کے سامنے رکھتا ہے کہ ہمیں ایوبیوں سے مدد حاصل کرنی چاہیے، ان کے علاقے میں جا کے بسنا چاہیے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر اگتا کچھ نہیں۔ تو وہاں سے چلتے ہیں تو پھر لیکن اجازت تو نہیں مل رہی بادشاہ سے، تو اب کیا کریں؟ تو بادشاہ کے پاس اپنا ایک کارندہ بھیجنا چاہیے۔ اب کس کو بھیجنا چاہیے؟ گندوکتو کو بھیجنا چاہیے جو یہ تجویز لے کر آیا، یا کسی اور کو؟ تو باپ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے ارطغرل کو چنا ہے۔ جب یہ بات گندوکتو کو پتہ چلتی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے کہ میرا آئیڈیا مجھے بھیجنے کے بجائے ارطغرل کو بھیجا جا رہا ہے۔ پیچھے اس کی بیوی بھی اس کے کان بھرتی ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ اور کام رکھا ہے۔ تو بہرحال ارطغرل یہاں سے نکلتا ہے، اور گندوکتو کو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کام رکھا ہے کہ ہم نے جو اتنی بڑی پروڈکشن کی ہے چیزوں کی، انہیں ہمیں سردیوں سے پہلے بیچنا ہے تاکہ ہم اس سے پیسے حاصل کر سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک قلعے سے گزرنا ہے۔ اس قلعے میں سلجک کا ایک کمانڈر رہتا ہے جو بیسکلی کام کرتا ہے ٹیمپلرز کے لیے، اور وہ ہمیں ہر طریقے سے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ اس نے ہمارے ٹیکسز بھی بڑھا دیے ہیں، پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں، سامان ہمیں لے جانے دے نہیں رہا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو حفاظت سے لے جاؤ، منڈی میں بیچو، اور اس کے بعد پیسے لے کر واپس آؤ۔ کام کٹھن ہے پر تمہارے سوا میں نہیں سمجھتا کوئی اور کر سکتا ہے۔ تو ارطغرل کو تم الیپو جانے دو۔ الیپو جو ہے یہ ایوبیوں کا دارالحکومت ہے، جسے عربی میں حلب کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ارطغرل نکلتا ہے پیچھے شہزادے کو چھوڑ کر، اور اس کے ساتھ اپنے ایک بہت ہی قریبی جو لوہار کے ہاں یہ کام کرتا ہے، وہ بیسکلی بہت اچھا اس کا دوست بھی ہوتا ہے، عمر میں اس سے بہت بڑا ہوتا ہے، ایکچولی اس کے باپ کا دوست ہوتا ہے وہ۔ تو اس کے پاس یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ تم نے میرے ان گیسٹس کی حفاظت کرنی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ گیسٹس کون ہیں۔ بہرحال وہ جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، نکل جاتا ہے الیپو میں۔ راستے میں حملہ ہوتا ہے اور وہاں پر اس کا ایک ایلپ زخمی ہو جاتا ہے، اور وہاں پر اس کی مدد کرتے ہیں ابن عربی جو ہیں وہ اس کے دوست کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم
الیپو یعنی حلب جاؤ تو وہاں پر میری ایک خانقاہ ہے، میرا ضرور پوچھنا، وہاں ٹھہرنا۔ یہ وہاں پہنچتے ہیں، لانگ سٹوری شارٹ، اور اس کے بعد وہاں پر جا کر یہ اس خانقاہ میں ٹھہرتے ہیں۔ اس خانقاہ کے مراسم ہوتے ہیں قلعے میں، تو سم ہاؤ ان کو بہت جلدی یہ اجازت مل جاتی ہے کہ یہ بادشاہ سے مل سکیں۔ ارطغرل بادشاہ سے ملنے جاتا ہے اور بادشاہ کے پاس جا کر اپنی عرض رکھتا ہے کہ ہم کائی قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ 2000 جنگجو ہیں جو آپ کے لیے بڑی معاونت کا سبب ہوں گے، کیونکہ ایک طرف آپ ٹیمپلر سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف خانہ جنگی سے آپ بھی لڑ رہے ہیں، پھر آپ کے آس پاس کی اسلامی ریاستیں بھی آپ کے خلاف ہیں، تو آپ کو ایک طرف سے ہم پروٹیکشن دے دیں گے۔ تو اس نے کہا 2000، تم بس 2000 پر اتنے اترا رہے ہو، 2000 سے زائد فوجی تو میرے اپنے قلعے میں موجود ہیں، تو میں تمہارے 2000 بندوں کا، جنگلیوں کا کیا کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب جب وہ یہ بات کہتا ہے تو ارطغرل، اس کے پاس تلوار تو کوئی نہیں ہوتی، وہ سنگل ہینڈڈلی اس کے 4 سپاہیوں کو چت کر دیتا ہے۔ بادشاہ بڑا امپریس ہوتا ہے، اس نے کہا یہ تو میں اکیلا ہوں، سوچو میرے 2000 کیا کریں گے۔ تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم شام میں آنا اور ہم تم سے ملیں گے۔ لانگ سٹوری شارٹ، بادشاہ جو ہے وہ سمہاؤ اسے اجازت نامہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ تم آ کر بچ سکتے ہو، لیکن بادشاہ کا جو وزیر ہوتا ہے ناصر، وہ ٹیمپلر سے ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح ایوبی سکسیسفل ہو، وہ چاہتا ہے کہ ایوبی جو ہے وہ انسکسیسفل رہے۔ اسی لیے وہ کیا کرتا ہے کہ ارطغرل کے لیے ایسی جگہ چنتا ہے جو ایک طرف تو جنگلوں میں گھری ہو، زرخیز ہو پر جنگلوں میں گھری ہو، دوسری طرف ان جنگلوں سے آنے والے ٹیمپلرز جو وقتاً فوقتاً حملے کر کر کے انہیں ویسی ہی ختم کر دیں اور ساری ان کی توانائی لڑنے میں نکل جائے۔ تو اس طرح کی ایک زمین ان کے لیے چنتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم جنگجو لوگ ہیں، ساری زندگی جنگ لڑتے رہے ہیں، یہ جنگ بھی لڑ لیں گے۔ اس کے بعد یہ واپس اجازت نامہ لے کے اپنے باپ کی طرف آتا ہے۔ بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا بھائی جب جاتا ہے تو واقعتاً وہ سلجک جو کمانڈر ہوتا ہے وہ ان کی فوج پر حملہ کرتا ہے اور فوج پر، ان کی دستے پر حملہ کر کے ان کا سامان بھی غصب کر لیتا ہے، اس کے بیٹے کو بھی قید کر دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ عرض رکھتا ہے کہ مجھے اگر تم وہ شہزادہ نعمان دے دو جو تمہارے پاس ہے تو میں تمہیں تمہارا بیٹا دے دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد سلیمان شاہ ایک پلاننگ کرتا ہے اور اس کے تحت جو ہے اس کمانڈر کے اندر وہ قلعے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور ملانے کے بعد اس کمانڈر کو تن و تنہا کر کے اس کو ہی قیدی بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اپنے بیٹے کو بھی نکال لیتا ہے اور باقی سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کمانڈر ہوتا ہے اس کو یہ قیدی بنا کر ابھی علاؤالدین کے پاس لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین جو ہے وہ سلجک امپائر کے دارالحکومت کونیا میں ہے، اور یہ کونیا سے کافی دور ہیں۔ تو راستے میں ٹیمپلرز، جن کے اندر آپ کو ایک بہت سارے نام آئیں گے سامنے، تو ان میں سے ایک ٹیمپلر نائٹ جو ہے، جو مسلمان بن کر مسلمانوں میں بھی گھسا ہوا ہے، ابو ہشام کے نام سے مسلمانوں میں گھسا ہوا ہے، اور اصل میں اس کا جو عیسائی نام ہے وہ ہے تیتوس۔ تو تیتوس جو ہے وہ راستے میں حملہ کر کے سارے ایلپس کو مار کے اس کو وہاں سے چھڑا کر لے جاتا ہے، اس کمانڈر کو، سلجک کمانڈر کو، کیونکہ وہ اس کا آدمی ہوتا ہے۔ بہرحال تو اب ارطغرل جب واپس آتا ہے تو یہ ساری داستان ہو چکی ہوتی ہے۔ اب سلیمان شاہ جو ہے کہتا ہے کہ اب ہم موو کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اب اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اب چنا ہوتا ہے کہ اب تم جاؤ اس خط کو لے کر، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بڑا بیٹا بڑا دل برداشتہ ہو گیا ہے، تو ارطغرل اپنے باپ کو کنونس کرتا ہے کہ اب تم یہ خط لے کر جاؤ اور بادشاہ سے ملو، ایوبیوں کے بادشاہ سے ملو، اور اس کو کہو کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلی نشست میں اور باقی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔